افسانہ مونتیل کی بیوہ، مصنف گارسیا مارکیز۔ جوزے مونتیل کے مرنے پر اس کی بیوہ کے سوا ہر شخص نے اطمینان کا سانس لیا۔ گو ان سب کو یقین کرنے میں کئی گھنٹے لگے کہ مونتیل واقعی مر چکا ہے۔ بہت سو کو تو تندور کی طرح تپتے کمرے میں چادروں اور تکیوں کے درمیان اس کی تربوز جیسی گول مول لاش کو تابوت میں ٹھسا ہوا دیکھ کر بھی اس کی موت کا یقین نہیں آیا۔ اس کی شیو بالکل تازہ معلوم ہوتی تھی۔ سفید کپڑوں میں ملبوس مصنوعی چمڑے کے جوتے پہنے مونتیل ایسا تندرست تو کبھی زندگی میں بھی نہ لگا تھا۔ یہ وہی سیپے مونتیل تھا جو ہر اتوار کو 8 بجے صبح عبادت کے لیے گرجا میں موجود ہوتا تھا۔ البتہ آج اس نے ہاتھ میں گھڑ سواری کی چھڑی کی بجائے صلیب تھام رکھی تھی۔ خیر جب تابوت پر تختہ جما کر اسے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا تو قصبے والوں کو مکمل یقین ہو گیا کہ وہ مرنے کا ڈھونگ نہیں رچا رہا تھا بلکہ واقعی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ تدفین کے بعد اس کی بیوہ کے علاوہ ہر شخص کے لیے تعجب کی بات صرف یہ رہ گئی کہ وہ طبعی موت کیسے مر گیا۔ ہر شخص کے دل میں یہ توقع تھی کہ مونتیل گھات میں بیٹھے کسی شخص کی گولی لگنے سے مرے گا، جبکہ اس کی بیوہ کو امید تھی کہ مونتیل کو بڑھاپے میں بستر مرگ پر پادری کے سامنے اعترافات کے بعد کسی برگزیدہ شخص کی طرح پرسکون موت آئے گی۔ اس کا اندازہ صرف چند تفصیلات میں غلط ہوا۔ مونتیل اپنے جھولے دار بستر میں 2 اگست 1951 کو سحپیر کے 2 بجے مرا۔ موت کا باعث برہمی اور غصے کا دورہ تھا۔ ڈاکٹر پہلے ہی ایسے دوروں کے خطرناک نتائج سے خبردار کر چکا تھا۔ خیر اس کی بیوی کا تو یہ خیال تھا کہ جنازے کو کندھا دینے کے لیے پورا قصبہ امڑ آئے گا اور پھولوں کی تعزیتی چادروں کے لیے گھر کا صحن چھوٹا پڑ جائے گا، اور ہوا یہ کہ صرف اس کی اپنی سیاسی جماعت کے کارکنوں اور اس کے مذہبی فرقے کے ارکان نے جنازے میں شرکت کی۔ قبر پر ڈالنے کے لیے پھولوں کی چادریں صرف وہی تھیں جو میونسپل کمیٹی والوں نے بھجوائی تھیں۔ مونتیل کے بیٹے نے، جو جرمنی میں کونسل کے عہدے پر فائز تھا، اور پیرس میں مقیم 2 بیٹیوں نے 3 صفحے کے تار بھجوائے تھے، اور ان میں سے کسی نے بھی واپس آنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس رات 62 برس کی عمر میں مونتیل کی بیوہ نے آزردگی کا مزہ چکھا۔ وہ اس تکیے پر سر رکھ کر رو دی جس پر اسے خوشیوں سے ہمکنار کرنے والا آرام کیا کرتا تھا۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے گھر میں قید کر لوں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ اپنی توہم پرستی کے ہاتھوں لاچار یہ کمزور سی عورت دل کی بری نہیں تھی۔ مونتیل وہ پہلا شخص تھا جسے 3 فٹ سے کم فاصلے سے دیکھنے کی اسے اجازت ملی تھی، اور پھر اس کے باپ نے صرف 20 سال کی عمر میں ہی مونتیل سے اس کی شادی کر دی۔ اسے کبھی دنیا کے حقائق سے تعلق پیدا کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ مونتیل کے چلے جانے کے 3 دن بعد آنسو بہاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اسے اپنے آپ کو سمیٹنا ہوگا، لیکن وہ اس نئی زندگی کی سمت کا تعین کرنے سے قاصر رہی۔ اسے ازسر نو جینا شروع کرنا تھا۔ مونتیل اپنے ساتھ قبر میں جو انگنت راز لے گیا تھا، ان میں تجوری کے نمبروں کی ترتیب بھی تھی۔ قصبے کے میئر نے تجوری کھلوانے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ اس نے حکم دیا کہ تجوری کو صحن کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور 2 سپاہی تالے پر فائر کریں۔ پوری صبح مونتیل کی بیوہ اپنے سونے کے کمرے میں لیٹی میئر کے احکام پر گولیوں کی دبی دبی آوازیں سنتی رہی۔ حد ہو گئی، اس نے سوچا۔ میں 5 سال خدا سے دعائیں کرتی رہی کہ قصبے میں گولیاں چلنا بند ہوں، اور آج میرے ہی گھر میں گولیاں چل رہی ہیں اور مجھے اس کے لیے لوگوں کا شکر گزار ہونا پڑے گا۔ اس روز مونتیل کی بیوہ نے بڑے خلوص سے موت کی دعا مانگی، مگر موت اس پر مہربان نہ ہوئی۔ جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی تو آنگن میں ہونے والے ایک زوردار دھماکے نے سارے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ تجوری کے تالے کو دھماکے سے اڑانا پڑا تھا۔ مونتیل کی بیوہ نے ایک آہ بھری۔ اکتوبر اپنی بارشوں اور کیچڑ کے ساتھ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ مونتیل کی لامحدود مگر افراتفری کا شکار جائیداد کی لہروں پر بغیر کسی سمت کا تعین کیے بہتی چلی جا رہی تھی۔
خاندان کے ایک پرانے اور محنتی دوست کارمائل نے جائیداد کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ جب اس نے مونٹیل کی موت کو ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر قبول کر لیا تو وہ گھر کی دیکھ بھال کے لیے سونے کے کمرے سے باہر آئی۔ گھر میں موجود سب آرائشی چیزوں کو اس نے نکال باہر کیا۔ دیواروں پر آویزاں مرحوم کی تصویروں کے گرد تعزیتی ربن باندھ دیے۔ مرحوم کی تدفین کے 2 مہینے کے اندر اندر اس نے دانتوں سے ناخن کاٹنے کی نئی عادت ڈال لی تھی۔ ایک دن جب دیر تک روتے روتے اس کی متورم آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس نے دیکھا کہ کارمائل چھتری لیے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ کارمائل، چھتری بند کرو، پہلے ہی اس گھر میں نحوست کم ہے جو تم کھلی چھتری لیے چلے آ رہے ہو۔ کارمائل نے چھتری ایک کونے میں رکھ دی۔ مسٹر کارمائل عمر رسیدہ نیگرو تھا۔ چمکتی ہوئی سیاہ جلد پر وہ ہمیشہ سفید رنگ زیب تن کرتا۔ اس نے جوتوں کے چمڑے پر چاقو سے گھاؤ کر رکھے تھے تاکہ اس کی انگلیوں کی سوجن کو چمڑے کی رگڑ سے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ صرف سکھانے کی خاطر چھاتا کھول رکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ مونٹیل کی موت کے بعد آج پہلی بار اس کی بیوہ نے کھڑکی کھولی تھی۔ پہلے ہی ایسی بدقسمتی کا سامنا ہے، اوپر سے یہ سردی کا موسم۔ اس نے دانتوں سے ناخن کاٹتے ہوئے کہا، لگتا ہے بارش کبھی بند نہیں ہوگی۔ آج یا کل تو آسمان صاف ہونے سے رہا، جائیداد کے منتظم نے جواب دیا۔ کل رات میرے پوروں کی سوجن نے مجھے بالکل سونے نہیں دیا۔ موسم کے بارے میں کارمائل کے پاؤں کی سوجن کی پیشن گوئیوں کی وہ مکمل طور پر قائل تھی۔ اس نے کھڑکی میں سے سنسان چوک کو دیکھا اور ان بے صدا گھروں کو جن کے لوگ مونٹیل کا جنازہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع نہیں ہوئے تھے۔ اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ وہ اپنی ناخن کاٹنے کی عادت، لمبی چوڑی زمینوں سے اور ان لامحدود فرائض سے جو اسے ورثے میں ملے تھے اور جنہیں سمجھنے سے وہ قطعی طور پر قاصر تھی، بالکل مایوس ہو رہی تھی۔ دنیا کا سارا نظام غلط ہے، سسکی بھر کر اس نے کہا۔ ان دنوں اس کے گھر آنے والے اسے پاگل سمجھنے لگے تھے، مگر اب اس کا ذہن پہلے سے کہیں زیادہ شفاف اور واضح تھا۔ سیاسی قتل و غارت سے قبل کبھی کبھار وہ اکتوبر کی صبحیں اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے بیٹھے مرنے والوں کی روحوں کے لیے دعا کرنے اور یہ سوچنے میں گزارا کرتی تھی کہ اگر خدا نے اتوار والے دن آرام نہ کیا ہوتا تو شاید اس نے دنیا کی زیادہ بہتر تشکیل کی ہوتی۔ اسے چاہیے تھا اتوار کا دن دنیا کی چھوٹی موٹی غلطیاں اور بے ترتیبیاں درست کرنے میں صرف کرتا۔ وہ کہا کرتی، کیا مذائقہ تھا، بعد میں خدا کے پاس ابد تک آرام کرنے کا وقت تھا۔ خاوند کی موت کے بعد اس کی نا امیدی اور قنوطیت اور بھی جڑ پکڑ چکی تھی۔ ادھر نا امیدی مونٹیل کی بیوہ کو گھن کی طرح چاٹ رہی تھی، ادھر کارمائل ڈوبتے ہوئے سفینے کو بچانے کی کوششوں میں جٹا ہوا تھا۔ کاروبار اور جائیداد کا انتظام ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ مونٹیل نے دھوس اور دہشت گردی سے قصبے کی تمام تجارت پر اجارہ داری قائم کر رکھی تھی۔ اس کے خوف سے نجات پا کر سارا قصبہ انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ کئی ہفتے گزر جاتے مگر کوئی گاہک دکان کا رخ نہ کرتا۔ صحن میں رکھے بڑے بڑے برتنوں میں دودھ پھٹ جاتا، شہد کے چھتوں میں پڑا پڑا شہد خراب ہو جاتا اور پنیر میں کیڑے رینگنے لگتے۔ جوزے مونٹیل بجلی کے قمقموں سے روشن جعلی سنگ مرمر کی قبر میں فرشتوں کے پروں کے سائے میں پڑا پچھلے برسوں کے جبر و تشدد کا حساب چکا رہا تھا۔ ملک کی تاریخ میں کوئی شخص اتنے کم عرصے میں امیر نہ بنا تھا۔ جس زمانے میں ڈکٹیٹر کا نامزد کیا ہوا میئر قصبے میں وارد ہوا، جوزے مونٹیل اپنی آدھی عمر انڈر ویئر پہنے چاولوں کی مل کے سامنے بیٹھے گزار چکا تھا۔ اسے ہر طرح کی حکومت کا محتاط مداح اور حامی سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اسے قسمت کا دھنی سمجھتے تھے، وہ قول کا پکا شخص کہلاتا تھا۔ مثلاً ایک بار اس نے اعلان کیا کہ اس کی لاٹری نکل آئی تو وہ گرجا میں سینٹ جوزف کا قد آدم مجسمہ نصب کرائے گا۔ اس اعلان کے 2 ہفتے بعد جب اسے بہت سی رقم وصول ہوئی تو اس نے اپنا وعدہ مکمل طور پر نبھایا۔
جس روز ایک وحشی اور بدنیت پولیس سارجنٹ قصبے کے نئے میئر کے روپ میں شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ مونٹیل نے زندگی میں پہلی بار جوتے پہن رکھے تھے۔ نئے میئر کا پہلا کام ہر طرح کی حکومت مخالف سرگرمیوں کا خاتمہ تھا۔ جوزے مونٹیل نے اس کام میں خفیہ مخبر کے طور پر میئر کا ساتھ دیا اور میئر کے آنکھ کان کا روپ دھار کر اپنی زندگی کا رخ بدل ڈالا۔ وہ اس وقت تک ایک سیدھا سادہ دوہرے جسم کا دکاندار تھا جو مزاح کی بے ضرر سی حس رکھتا تھا۔ مخبر بننے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے تمام دشمنوں کو امیروں اور غریبوں کے دو طبقوں میں بانٹ دیا۔ غریبوں کو تو قصبے کے چوک میں گولی مار دی گئی اور امیروں کو قصبے سے نکل جانے کے لیے 24 گھنٹے کا نوٹس دے دیا گیا۔ اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مونٹیل دن بھر میئر کے ساتھ اپنے چھوٹے سے حبس زدہ کمرے میں مقید رہتا اور اس کی بیوی مرنے والوں کے لیے دعائے خیر میں مصروف رہتی۔ جب میئر گھر سے نکل جاتا تو وہ اپنے خاوند کو سمجھاتی، یہ شخص قاتل ہے، حکومت میں اپنا اثر و رسوخ کام میں لا کر اس آدمی سے قصبے کی جان چھڑاؤ، یہ یہاں کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اپنے کام میں مشغول جوزے مونٹیل بیوی کی طرف دیکھے بغیر کہتا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ اصل میں مونٹیل کا بنیادی مقصد غریبوں کا قلع کما کرنا نہ تھا، بلکہ وہ قصبے کو امیروں سے پاک کرنے کی فکر میں تھا۔ چنانچہ جب میئر کی پولیس نے امراء کے دروازے گولیوں سے چھلنی کر دیے اور انہیں 24 گھنٹے کا نوٹس دے دیا تو جوزے مونٹیل نے ان کی جائیداد، مویشی اور مال و اسباب اونی پونی قیمتوں پر ان سے خرید لیے۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ کیا حماقت کر رہے ہو؟ تم ان لوگوں پر احسان کرتے وہ کسی اور جگہ جا کر بھوکے نہ مریں، خود فاقوں مرنے لگو گے اور کوئی پھوٹے منہ سے تمہارا شکریہ تک ادا نہیں کرے گا۔ جوزے مونٹیل کے پاس تو ان دنوں مسکرانے تک کا وقت نہ تھا۔ ڈانٹ کر بولا، باورچی خانے میں جا کر اپنا کام کرو اور میرا مغز نہ چاٹو۔ یوں 1 سال کے اندر اندر قصبے میں کوئی بھی سر اٹھانے والا باقی نہ بچا۔ جوزے مونٹیل شہر کا امیر ترین اور طاقتور ترین شخص بن گیا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو پیرس بھجوایا اور لڑکے کے لیے جرمنی میں کونسل کی نوکری حاصل کی۔ اب وہ اپنا وقت جائیداد کو مزید مستحکم کرنے میں گزارنے لگا، لیکن اسے اپنی بے پناہ دولت سے لطف اندوز ہونے کے لیے 6 سال کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی۔ مونٹیل کی پہلی برسی کے بعد اس کے گھر کی سیڑھیاں صرف اسی وقت چرچراتی جب کوئی بری خبر لے کر آتا، عام طور پر جھٹپٹے کے وقت کوئی آ کر بتاتا، ایک بار پھر ڈاکہ پڑ گیا، کل وہ 50 بچھیائیں لے اڑے۔ اپنی جھولنے والی کرسی میں ہلے بغیر مونٹیل کی بیوہ دانتوں سے ناخون کاٹتی اور کٹتی رہتی۔ جوزے مونٹیل، میں نے تم سے کہا تھا نا، وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی، اس قصبے میں ہر شخص ناشکرا ہے، ابھی قبر میں تمہارا جسم بھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور ان لوگوں نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ کوئی بھی اس سے ملنے نہ آتا، صرف کار مائل تھا جو لگاتار بارش میں بھی باقاعدگی سے اس کے گھر آتا رہتا۔ وہ ہمیشہ کھلی چھتری لیے داخل ہوتا، کاروبار کے بگاڑ میں بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کارمائل نے مونٹیل کے بیٹے کو کتنے ہی خط لکھے کہ اگر وہ واپس آ کر کاروبار کا انتظام سنبھال لے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے مرحوم کی بیوہ کی خرابی صحت کے بارے میں بھی لکھ بھیجا، مگر اسے ہمیشہ ٹال مٹول والے جوابات موصول ہوئے۔ آخر کار مونٹیل کے بیٹے نے کہہ دیا کہ اسے قصبے میں آنے سے خوف آتا ہے، اسے یقین تھا کہ کوئی اسے گولی سے اڑا دے گا۔ یوں کارمائل کو بیوہ کے سامنے جا کر اعتراف کرنا پڑا کہ ان کی مالی حالت جواب دے چکی ہے۔ چلو اچھا ہوا، اس نے جواب دیا، میں تو مکھیوں اور پنیر سے تنگ آ چکی ہوں، تمہارا بھی جو جی چاہے یہاں سے لے لو اور مجھے چین کی موت مرنے دو۔ اس کے بعد مونٹیل کی بیوہ کا دنیا سے بس یہی تعلق باقی رہا کہ وہ ہر ماہ کے اختتام پر اپنی بیٹیوں کو خط لکھا کرتی تھی۔ یہ نہایت منحوس، جہنمی اور پالے مارا قصبہ ہے۔ وہ انہیں لکھتی، تم ہمیشہ رہو، میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں یہ جان کر مطمئن ہوں کہ تم پیرس میں خوش ہو۔ اس کی بیٹیاں باری باری خط لکھا کرتیں، گرم اور روشن جگہوں میں بیٹھ کر لکھے گئے ان خطوط سے مسرت ٹپکتی تھی۔
ان کے خطوط کی عبارت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے دونوں لڑکیاں جب سوچنے بیٹھی ہوں گی تو انہیں مختلف آئینوں میں اپنے عکس نظر آتے ہوں گے۔ ان کو بھی وطن واپس آنے کی کوئی آرزو نہیں تھی۔ وہ لکھتیں، تہذیب کا وجود صرف یہیں پایا جاتا ہے، وہاں تمہارے ملک میں ماحول ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ کسی ایسے وحشی ملک میں رہنا قطعی ناممکن ہے جہاں سیاسی وجوہات کی بنا پر لوگ قتل کر دیے جاتے ہوں۔ ان خطوط کو پڑھ کر مونتیل کی بیوہ کو خوشی اور بہتری کا احساس ہوتا اور وہ ہر جملے کے ساتھ رضامندی میں اپنا سر ہلاتی رہتی۔ ایک موقع پر اس کی بیٹیوں نے اسے پیرس کے قصابوں کے بارے میں لکھا کہ وہ گلابی رنگ کے سالم سور کو لٹکا کر پھولوں کے ہاروں سے سجاتے ہیں۔ خط کے آخر میں کسی اور نے، جس کے لکھنے کا انداز اس کی بیٹیوں کے انداز سے مختلف تھا، اس جملے کا اضافہ کیا ہوا تھا، ذرا غور کرو کہ کارنیشن کا سب سے بڑا اور خوبصورت ترین پھول سور کے چوتڑوں میں اٹکا ہوتا ہے۔ یہ جملہ پڑھ کر مونتیل کی بیوہ 2 سال کے عرصے میں پہلی بار مسکرا دی۔ گھر کی بتیاں جلائے بغیر وہ اپنے سونے کے کمرے میں گئی۔ بستر پر دراز ہونے سے پہلے اس نے بجلی کے پنکھے کا رخ موڑ کر دیوار کی طرف کر دیا، پھر چھوٹی میز کی دراز میں سے قینچی، پٹی اور تسبیح نکالی اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر جہاں ناخن کاٹنے سے سوزش ہو رہی تھی پٹی باندھ کر تسبیح پھیرنے لگی۔ لیکن دوسرے ہی منتر پر اس نے تسبیح کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، کیونکہ دائیں انگوٹھے پر پٹی کے باعث اسے تسبیح کے دانوں کے وجود کا احساس ہی نہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس نے دور کہیں طوفانوں کی گرج سنی، لیکن جلد ہی اس کا سر سینے پر جھک گیا اور وہ سو گئی۔ اس کا تسبیح والا ہاتھ ایک طرف گر گیا اور خواب میں اس نے بڑی ماما کو دیکھا جو سفید چادر میں ملبوس اس کے گھر کے صحن میں بیٹھی تھیں۔ کنگھی ان کی آغوش میں پڑی تھی اور وہ اپنے ناخنوں سے جوئیں مارنے میں مشغول تھیں۔ اس نے بڑی ماما سے پوچھا، مجھے موت کب آئے گی؟ بڑی ماما نے سر اٹھایا اور جواب دیا، جب تھکن تمہارے بازوؤں میں اتر آئے گی۔